السلام علیکم. آج میں کرکٹ کے گیم پہ صرف بات نہیں کروں گا. کرکٹ میں جو سیاست ہے اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی کنٹینٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کرتا. میں اپنا انالیسس اپنے بیہاف پہ کرتا ہوں. ہاں لیکن اگر کوئی انکشاف ہوا ہو، بلکہ ایک انکشاف ہوا ہے جو کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کے پروگرام میں راشد لطیف نے وہ انکشاف کیا ہے. اب وہ انکشاف راشد لطیف نے جو کیا وہ انکشاف ہے، یعنی وہ انکشاف ہے. کچھ لوگ بولیں گے پروپیگنڈا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچ ہے. اور وہ سچ ایسا ہے کہ جب اس نے یہ بات کی اس کے بعد میں نے لڑیاں جوڑی. تو جب وہ سب میں نے اسسمنٹ کیا تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے کورٹ بہائنڈ میں یہ کہا ہے کہ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ سی ایم پنجاب مریم نواز چلا رہی ہیں. اس نے ساتھ میں یہ بات ایڈ کی کہ پی سی بی کا چیئرمین اس کو آگے پیسہ کھلا رہا ہے. اس نے اس کے بعد یہ بات کی کہ ٹیم میں سلیکشن یا نہ سلیکٹ ہونا وہ اس میں بھی اس کا عمل دخل ہے. اور ڈی آئی جی ظاہر سی بات ہے وہ پنجاب کا ہوگا، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یعنی وہ مڈ مین کا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے یہاں تک بولا کہ وہ سارا پیسہ اس کے پاس جا رہا ہے. تو آپ میری ایک بات بتائیں سب سے پہلے کہ جو یہ جب کرکٹ یہ گراؤنڈ بن رہے تھے نا چیمپئنز ٹرافی میں، اس کا بجٹ منظور ہوا تھا. میں نے اس کے بعد یہ سس کیا ان چیزوں کو نا، اور اپنی جو ایگزامس کیا ہے اور میں نے اس پہ سے آبزرو کیا ہے، تو وہ پھر میں سمجھ گیا ساری بات اور کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ میں جو میسیج ہے یہ میں اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 12 ارب 80 کروڑ میں بجٹ منظور ہوا لاہور کراچی مطلب کراچی لاہور پنڈی کا اسٹیڈیم کا سنیں، جس میں تقریباً 6 یا 7 کروڑ لاہور کے تھے. تو اس ٹائم سمجھ میں آیا اب 6 7 ارب اگر لاہور پہ خرچ ہو رہے ہیں تو باقی 6 ارب اور 80 کروڑ یا 5 ارب اور 80 کروڑ ان دو اسٹیڈیم پہ کیسے ہوگا؟ لاہور کا جو 3D ماڈل دیا تھا اس میں ڈبل ٹیئر تھا، وہ چلو سنگل ٹیئر ہو گیا، روف بھی شامل تھے. کراچی کا بھی انہوں نے 3D ماڈل دیا تھا، پنڈی تک کا دیا تھا. یعنی اس بجٹ میں جو بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا ہوا کیا کہ صرف لاہور کا اسٹیڈیم بنا، اس کے روف نہیں لگے. اپنی ساتھ میں پی سی بی کے جو افسران نے بالا کی بلڈنگ ہے والی شان بنا لی. ایک کام صحیح کیا کہ ٹرنچ بنائی، یعنی باؤنڈری اور آڈینس کے بیچ میں جو گیج تھا وہ گیج ہٹا دیا. تو تھوڑا بہت، حالانکہ اتنا کلوز ابھی بھی نہیں پویلین کا جو اسٹارٹ ہوا ہے جہاں سے پویلین کی اسٹیئر ہے، لیکن چلو کچھ ویو بہتر ہوا. اب وہ بجٹ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ وہ 18 ارب تک پہنچا ہے. کراچی کا اسٹیڈیم نہیں، اس پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا. کراچی میں کیا کام ہوا ہے؟ میڈیا سینٹر بنایا، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے اسٹینڈ توڑ دیے، اور جو جنگلے تھے وہ جنگلے ہٹا کے دوسرے جنگلے لگا دیے، اور 2 اسکرینیں لگائی ہیں. 2 لاہور میں لگی ہیں، 2 کراچی میں لگی ہیں، اور دونوں گراؤنڈ پہ فلڈ لائٹ لگی ہیں. یہ 18 17 18 ارب میں. اور بجٹ کتنے کا منظور ہوا؟ 12 ارب 80 کروڑ میں 3 گراؤنڈ کا. اور جب وہ ان کا وہ ریپرزینٹیو ٹھیکیدار آتا تھا نا، خواجہ نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، میڈیا ٹاک پہ آپ بلیو کریں وہ لگتا ہی یہ تھا کہ 2 نمبر ہے. یعنی انہوں نے اس پہ بھی غبن کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہے، کوئی بھی سیاسی بات ہو جائے گی، انہوں نے جو ملک کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. اب سب سے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ ٹیکس کے پیسوں پہ نہیں چلتا، جس کو حکومت 1 روپیہ نہیں دیتی، اس کو وہ خود جو کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایونٹ کھیلتے ہیں اس سے وہ ارن کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی کمائی خود کماتے ہیں، اور آئی سی سی فنڈ کی صورت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیتا ہے جو وہ اپنے امور چلاتے ہیں. تو وہ ایک پیسہ تو وہ باہر کا، اس پہ بھی انہوں نے ہاتھ صاف کر لیے. اور اس سے پی سی بی کے چیئرمین کے بارے میں کیا بولا کہ اس کو لانے والے غلط تھے اور اس کے لانے والے کون تھے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جب وہ انٹیریئر منسٹر بنا تھا نا، اور اس کے بعد جب پی سی بی کا چیئرمین بنا تھا، وسیم اکرم نے 1 1.5 سال پہلے اے اسپورٹ پہ کہا تھا کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنی وزیر داخلہ بھی ہے اور پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے، وہ کیسے رن کرے گا. اب آگے چلتے جائیں، یعنی وہ پیسہ، وہ انفلوئنس وہ ایک سی ایم کا ہے. اس میں یہ آپ اندازہ لگائیں، نون لیگ کی سی ایم کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے جائیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نیچے لڑکوں کی سلیکشن ایسی ہوئی جو ہوا. پہلے دیکھیں
اس کے بعد ایک اور بھی میں آپ کو بات ایڈ کروں، لاہور کا جو میڈیا سینٹر ہے نا، جو ابھی انہوں نے نہیں چھیڑا، وہ نجم سیٹھی کے دور میں بنا تھا. تو میڈیا سینٹر میں اتنے زیادہ پلر ہیں نا کہ جب بندہ کمیونٹی کرنے، جو بھی کمیونٹی پینل بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے نا کمیونٹی پینل مائک لے کے یا وہ، تو اس کو ویژول میں پرابلم ہوتی ہے. یہ نہیں اس بے ڈھنگے طریقے سے بھی اس پہ غبن ہوا تھا وہ نجم سیٹھی کے ٹائم پہ. رمیز راجہ کی بڑی بڑی باتیں کہ میں 38 کروڑ کی پن ڈراپ پیچھے منگواؤں گا، پتہ نہیں بینک الفلاح یا کس بینک سے کوآپریٹ کر کے، وہ ان کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، خالی بولنے کی باتیں تھی. لیکن اس دور میں کم از کم پیسہ جو ہے نا آگے 2 نمبری کے طور پہ نہیں یوز ہوا تھا. چلو کچھ بہتری تھی اس دور میں بھی نا، وہ رمیز رائے کے دور میں کچھ کھلاڑیوں کے وہ تنخواہیں بڑھا دی، اور اسی دور میں آئی پی پی کو آپ کو ہوسٹنگ، آئی سی سی کے آپ کو ہوسٹنگ رائٹ سن 2021 میں ملے تھے. 2 بات ہوگی. تیسری بات میں آپ کو ایڈ کروں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ عامر جمال نے، عامر جمال کی بات میں پہلے کرتا ہوں. پھر عامر جمال نے 804 کا وہ کیپ پہنی تھی، تو 804 کا وہ عمران خان کا جو قیدی کا نمبر ہوتا ہے وہ نمبر ہے، اس پہ اس کو فائن کیا اور اس کو جرمانہ کیا اور ٹیم سے نکالا. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عامر جمال نے غلطی کی. اگر آپ کی سیاسی وابستگی ہے، آپ کسی کو پسند کرتے ہو، تو جب آپ، کیونکہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو نا، تو آپ ووٹ کے ذریعے بھلے جو کرنا ہے، لیکن آپ اوپنلی اس طرح مت کرو. وہ تو سمبل بن گیا ہے. انہوں نے کیا کیا، اس کے خلاف کارروائی کر دی، اس سے 15 لاکھ روپے بھی لے لیے، اور سب سے بڑی بات اس کا کریئر جو اس کا پروفیشن ہے اس کو نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بورڈ نے کیا غلطی کی؟ اگر مثال کے طور پہ اس سے کر بھی لیا ہے، آپ اس کو بلاتے، آپ اس کو وارن کرتے کہ ہم آپ کو وارن کریں، آپ اس طرح مت کریں، نیکسٹ ٹائم آپ خیال کیجیے گا. تم نے ڈائریکٹلی اس پہ پینلٹی ڈال دی، اور وہ پیسہ بھی ظاہر سی بات ہے جہاں جا رہا ہے وہاں کیا ہوگا. تو آپ نے ہی غلط کیا. غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، لیکن بورڈ کو فراخ دلی کا مظاہرہ، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اگر اس سے پین بھی لیا، اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف تو آپ لوگ بولتے ہو کہ ہم جو ملک ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم خود مختار ملک ہیں. انڈیا اس لیے برا ہے کہ وہ اپنے حقوق نہیں دیتا، یا وہاں اس قسم کی ایکسپریس آف فریڈم نہیں ہے بولنے کی نا. ٹھیک ہے. تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. تو پھر آپ کے ملک میں تو فریڈم اسپیچ چھوڑ دو، وہ تو ایک الگ بات ہے. فریڈم آف اسپیچ وہ تو خالی ایک کیپ پہننے پہ آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو. تو تھوڑا سا اپنا رویہ درست کرو. نمبر 2 بات، انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد 33 لاکھ روپے پی سی بی نے جرمانہ مختلف لڑکوں سے لیا ہے. 33 لاکھ روپے، 3.3 بلین. اب سنیں، 15 لاکھ روپے عامر جمال سے لیے، 5 لاکھ روپے آغا سلمان، سائم ایوب اور ایک تیسرا پلیئر تھا. وہ گئے تھے باہر ہوٹل اور وہ لیٹ آئے، ان کو پینلٹی کی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پینلٹی کی تھی $200، جو کہ پاکستانی 57 ہزار روپے بنتے. سفیان مقیم پہ اور 2 لڑکے ینگ تھے کہ آپ 2 منٹ کے 1 منٹ لیٹ ہوئے ہوٹل میں ان ہونے کے لیے. لیکن وہ انہوں نے جرمانہ پھر بعد میں لیا نہیں لیا، جو بھی کیا، اس طرح کر کے 33 لاکھ روپے جرمانہ ہو چکا ہے ابھی کھلاڑیوں پہ. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو تو تم نے کیپ 800 جو بھی فگر ہے 804 ہے اس پہ کیا، لیکن مریم نواز نے تو اوتھ لیا ہوا ہے، اوتھ حلف لے کے بنی ہے کہ میں اپنے امور میں بھی میں وفاداری سے کام کروں گی. تمہارا کیا کام ہے پی سی بی میں انفلوئنس کرنا، اور تم وہاں لڑکے سلیکٹ کروانا، اور تم وہاں کا پیسہ کھانا، جو کہ ہے بھی مطلب تمہارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر انہوں نے کیا کیا، فہیم اشرف کو انہوں نے ان کیا ٹیم میں، اور یہ مطلب اس کو ان کیا کروایا کہ وہ اس لابنگ میں آتا ہے. میں بھی آپ کے سب کے میں آپ کو جو ہے نا وہ پیچھے سے ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. شعیب ملک کی انفلوئنس سیالکوٹ میں سیاسی انفلوئنس ہے اس کی. فردوس عاشق اوان بھی اس کی سیاسی انفلوئنس ہے. یہ جو فہیم اشرف ہے، یہ جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کبھی کبھار وہ پولیٹیکل ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ہیں. یہ سیاسی مداخلت سے ٹیم میں آیا ہے. اس کی نواز شریف کے ساتھ تصویریں ہیں، حارث رؤف کچھ عرصہ پہلے خواجہ آصف کے ساتھ تصویریں ہیں. کیونکہ ان کھلاڑیوں کو پتہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کا روڈ میپ تو یہ ہے کہ ہم یعنی وہ اپنی کرکٹ پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ سیاسی لوگوں سے تعلقات بڑھانے پہ توجہ دے رہے ہیں. آپ حساب لگاؤ اس کرکٹ کا. 52 لاکھ کی پاپولیشن ہے نیوزی لینڈ کی،
ان کی کرکٹ کیوں ہو, ان کے محدود کرکٹر ہیں, کیوں ٹیلنٹ ہے, نیچے یہ گن نہیں ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک, اس کے سارے لڑکے ٹیم میں 5-6 لڑکے انڈر-19 سے ہیں. آپ اپنا انڈر-19 کا بتاؤ. ہارڈی ہو گیا ان کا مہدی حسن معراج ہو گیا, شانٹو ہو گیا, ناہید رانا ہو گیا, میں کتوں کے نام لوں. کیوں وہ لیگ اسپنر ہو گیا, کیونکہ ان کے اس طرح کا پروسیس اس طرح کا نہیں ہے. ہم کھلاڑیوں کو غصے ہوتے ہیں, برا بلا بولتے ہیں. عوام, ہماری محب وطن عوام کو نہیں پتہ ان چیزوں کا کہ وہ یہ نجم سیٹھی زکا اشرف کو اس نے بولا ہے کہ یہ چینی والا, یعنی کہ شوگر مل کا مالک. نجم سیٹھی کو بولا اخبار بیچنے والا, کیونکہ جرنلسٹ تھا. اچھا, اس کو بولتا ہے CNN والا. وہ اپنے پروگرام میں یہ بات بول رہا ہے. وہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ اس لیے بول رہا ہے کہ پاکستان کے جب سے, کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ PCB جو ہے وہ کنگال ہو گیا ہے. PCB تو چلتا ICC کے فنڈ میں, 3 یا 4 ریچسٹ بورڈ میں آپ کا بورڈ آتا ہے. ڈومیسٹک میں جو پلیئر کھیل رہے ہیں نا, ان کو 10,000 روپے, اور جو باہر بیٹھے ہیں ان کو 5,000. یہ نوبت آ گئی ہے آپ کی. پھر اب بتاؤ, میں آپ کو اس پہ ایک مثال بھی ایڈ کروں گا. دیکھیں, عمران خان سے صرف ایک بات کا شکوہ ہے کہ وہ اسپورٹ مین تھا. وہ کم از کم جب آیا 3.5 سال اس سے حکومت کی, اس کی اسمبلیوں میں بھی بڑی اپیرینس تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی. وہ ایک ایسا قانون وضع کر کے جاتے, کم از کم سپریم کورٹ سے اس کو مطلب جو ہے اس کو لیگلائز کراتے کہ PCB کا چیئرمین آئندہ سیاسی نہیں آئے گا. لیکن وہ نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کریں گے جب تک PCB کا چیئرمین. ہوتا کیا ہے بتاؤں, ہوتا یہ ہے جب وہ آتا ہے جس پارٹی کا ہوتا ہے, تو وہ نیچے جو بندے اپنے نومینیٹ کرتا ہے, نیچے تھا جو نیچے چلانے والے, وہ بھی اسی کی طرح کے کرپٹ ہوتے ہیں. پھر وہ سلیکٹر بھی کرپٹ ہوتے ہیں, وہ کوچز بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں, وہ ہاں میں آتے ہیں. تو اس طرح ٹیم کا نظام بھی کرپٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پروڈیوسر ہے, اس نے ایک نوجوان لڑکے کو لایا, اس کو کوٹو مطلب یہ کوٹوگرافی جو ہوتی ہے ڈانس, اس کو ڈانس سکھا دی. ایک اس نے فائٹر ماسٹر لے آیا, اس کو فائٹنگ بھی سکھا دی, اور کسی جم میں بھیج کے اس کے 6 پیک بھی بنا دیے, اور ایک فلم بنا دی اس پہ. اب یہ تینوں چیزیں تو کر لی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو اداکاری نہیں آتی فلم میں. کیا ہوگا؟ فلم بن جائے گی, فلم اس کے بعد فلاپ ہو جائے گی. اب آپ بولو گے یار یہ مثال کیسی دے رہا ہے, پروڈیوسر تو اپنے پیسے لگاتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ایگزامپل, وہ جو پروڈیوسر ہے وہ یہی BCC کی PCB کے جو ہے نا, وہ نیچے سلیکٹر ہوتے ہیں, کوچز ہوتے ہیں. اچھا, ان میں تو نالائق ہی آتے ہیں. اچھا, لائق بھی آتا ہے تو وہ بھی نالائق ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بات بتاؤ, نجم سیٹھی کو سمجھ نہیں تھی نا, اس نے آفریدی ان کو ملایا, ٹھیک ہے. زکا اشرف کو سمجھ نہیں تھی, حفیظ کو لے کے آیا. یہ آیا اس سے پہلے وہاب ریاض کو لایا, ابھی عاقب جاوید کو لایا, ٹھیک ہے, نیچے سلیکٹر. تو پورا سسٹم انہوں نے کر دیا نکما. اب مجھے آپ بتاؤ, جو اداکاری والی بات اور پلیئر والی بات, وہ تو بہترین ایکٹر نہیں بن سکتا نا. جب وہ بہترین ایکٹر نہیں بن سکتا تو آپ کے ڈومیسٹک میں جو کھلاڑی بہترین کھلاڑی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. وہ اس لیے نہیں بن سکتا, اس کو پتہ ہے کہ یار اوپر سے تو ساری پالیٹکس ہے, میں تو ٹیم میں اس طریقے سے اندر آ سکتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے امپرووائز کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اچھی کرکٹ کھیلنے کی, مجھے کیا. یہ سارا پروسیس ہے. اگر یہ عمران خان یہ کر کے چلا جاتا نا, تو ابھی کم از کم یہ سابق کرکٹر یہ تو بولتے نہیں ایک وزیر اعظم وہ تھا عمران خان کے ٹائم پہ تھا, دیکھو غیر وہ نظام بنا کے گیا تھا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ بولتے بھی نہیں ابھی ڈر کے مارے, لیکن کم از کم ایک ایگزامپل تو وہ سیٹ کر جاتا. یہ صورتحال ہے. اب اس پہ مجھے ایک بات بتاؤ, اس پہ کیا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ آپ کی ٹیم تو اوپر, ٹیم کے کھلاڑی ان کے کھیلنے, ان کے پروگریس, ان کی سلیکشن, ان کے ٹیلنٹ, اس کو چھوڑو. مین جو PCB کا ادارہ ہے وہ کن کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے, اس کا فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. مرضی ہے کمنٹ کی صورت میں کریں یا ویڈیو کو جس طرح سے آپ کو لیں. یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی. السلام علیکم.